الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، اس چینل پر آپ کا استقبال ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی ویڈیوز شروع کی ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں قرآن کو جو حکم ہے پڑھنے کا وہ تجوید کے ساتھ. تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ تجوید ہر حرف کو صحیح مخرج سے ادا کرنے کا نام ہے. مخرج نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حرف نکل رہے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. اور سارے حرف کو نکالنے میں الگ الگ آواز، کسی میں موٹی، کسی میں باریک، کسی میں سیٹی کی طرح آواز کا فرق ہوتا ہے. اور یہ فرق زبان کو الگ الگ جگہ پر لگانے سے آتا ہے. کسی حرف کو نکالنے میں زبان کی نوک کو دانتوں کے سامنے لگانا پڑتا ہے، کسی میں کنارے مسوڑوں پر لگانا پڑتا ہے، کسی میں زبان کی بیچ کو اوپر کے تالو میں لگانا پڑتا ہے. بہت سے حرف ایسے ہیں جن کو حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے، بہت سے حرف ایسے ہیں جن کو ڈاڑھ سے لگانا پڑتا ہے زبان. تو اس میں فرق آ جاتا ہے. اسی کو بولتے ہیں تجوید، اور اس کے خلاف پڑھنے کو بولتے ہیں لحن. اور لحن سے پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان گنہگار ہوتا ہے اس طریقے سے پڑھنے سے، اور بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اگر نماز میں پڑھ لی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. ہر حرف کے مخرج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام تعوذ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام تسمیہ ہے، جس کو عام طور پر آپ سنتے ہوں گے تعوذ اور تسمیہ. تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم قرآن شروع کریں پڑھنا، اس کے شروع میں یہ دونوں چیزیں پڑھنا سنت ہے. اچھا، ایک چیز اور آتی ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورہ توبہ جس کا اصل نام سورہ براءت ہے، اس کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ یہ غلط ہے. اگر آپ اصل صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جسٹ شروع کر رہے ہیں تو چاہے قرآن کے کہیں بیچ سے شروع کریں، چاہے کسی اور سورت سے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، یا اگر آپ سورہ توبہ سے ہی شروع کر رہے ہیں ابھی قرآن پڑھنا، تو پھر یہاں پہ بھی آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے. اسی طریقے سے اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے بیچ میں آپ کو کوئی سورت نئی شروع ہو گئی، تو اب جب نئی سورت شروع ہوئی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ عموماً لکھا رہتا ہے، تو وہاں پہ بھی اب نئی سورت شروع کی ہے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہاں، اگر نئی سورت جو شروع کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ ہے، تو اب یہاں پر ہے کہ اب یہاں اگر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس مسئلے کو سمجھیں کہ سورہ توبہ میں جو بسم اللہ نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ تب ہے جب ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہوں. مثلا سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے، ہم سورہ انفال سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں ایک صفحہ پہلے سے، یا جتنے صفحہ پہلے سے تلاوت کرتے کرتے آئے، اور تلاوت کے بیچ میں سورہ توبہ شروع ہو گئی، تو اب جو ہے ہمیں یہاں پر جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، ڈائریکٹ جو ہے سورہ توبہ شروع کر دینی ہے. لیکن سورہ توبہ بیچ میں نہیں آئی ہے ہماری تلاوت کے، بلکہ ہم اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں اپنی تلاوت سورہ توبہ سے، تو اب بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور عربی کی اصطلاح میں ماترائیں جس کو بولتے ہیں، جس کو عربی میں اور اردو میں حرکت بولتے ہیں،
اس کی بھی کچھ ہیں، زبر، زیر، پیش، اور اسی کا تنوین ہے، ساکن ہے، اور حروف مدہ ہیں، حروف حلقی ہیں، ادغام ہے، غنہ ہے، یہ کیا چیز ہیں؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مخارج پر بیان کریں گے کہ کون سے حرف کہاں سے نکلتے ہیں۔